ایک آرمی آفیسر جب ایک سلیکٹ ہوتا ہے کمیشن آفیسر یا ایف ایس سی کے پاس جاتا ہے تو ایک چیز یہ عام مشہور ہے کہ بھائی یار یہ تو ایف اے پاس لوگوں کی ہے اور یہ کیا چلائیں گے چیزوں کو. جی ہاں، یہ بڑا یہ مت ایک پبلک میں ہے، اور جہاں پہ بھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، جہاں پہ بھی دیکھیں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ ایف اے پاس آرمی آفیسر، ایف اے پاس جرنیل، ایف اے پاس بریگیڈیئر. تو ایف اے پاس تو وہ تو ظاہری بات ہے. اب آپ جس فیلڈ میں بھی جائیں تو یہ تو ایف اے اور ایف اے سی جو ہے وہ تو گیٹ وے ہے ٹو اینی پروفیشنل فیلڈ. تو وہ تو آپ جس میں آپ ڈاکٹر بنیں گے، ایم ڈی کیڈ کریں گے تو ایف اے سی پہ جائیں گے، آپ انجینئرنگ کریں گے تو ایف اے سی پہ جائیں گے، جس فیلڈ میں بھی جائیں گے تو ایف اے سی پہ جائیں گے آپ. تو ہم بھی اگر آرمی میں جاتے ہیں تو وہ ایف اے سی کے لیول پہ ہم جاتے ہیں. اس کے بعد جو 2 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ کوئی ایسے نہیں ہوتی کہ آپ نے ایف اے کر لیا تو بس آپ چلے گئے اور بس ٹریننگ کر لی اور ختم ہو گئے. ہم بھی گئے تھے کہ شاید وہاں پڑھائی نہیں ہوتی، تو سول سے گئے تھے ہم بھی کہ پڑھائی نہیں ہوتی، تو سول سے بھاگ کے گئے تو پتہ چلا وہاں بھاگنا بھی ہے اور پڑھائی بھی ہے. اور وہاں پہ آپ کو پھر گریجویشن کرائی جاتی ہے اور آپ کو وہ ڈگری دی جاتی ہے جو ایچ ایس سی سے ریکگنائزڈ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ جب ملٹری ٹریننگ کرنے کے بعد پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو آپ سیکنڈ لیفٹیننٹ بنتے ہیں، تو آپ اپنی یونٹ پہ رپورٹ کرتے ہیں. تو اس کے بعد سے آپ کی ایک کیریئر پلاننگ آرمی نے شروع کی ہوتی ہے. ایک میں یہاں پہ بات بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ ہمارے پاکستان میں کمپٹیٹیو ایگزام ہوتے ہیں سی ایس ایس، اور آرمی کا لوگ کہتے ہیں کہ جی سی ایس ایس والے بڑے لائک ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اور آرمی والے تو ایف اے ہوتے ہیں. یہ شاید پبلک کو پتہ نہیں ہوگا کہ آفٹر ڈوئنگ سی ایس ایس اس کے بعد ان کی کوئی کیریئر پلاننگ نہیں ہوتی. وہ جسٹ کورسز پہ جاتے ہیں، اٹینڈ کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں. ویئر ایز جو آرمی آفیسرز ہیں وہ ان کا پورا کیریئر پلاننگ آپ کا جو جی ایچ کیو ہے، برانچ ہے ہماری، اس نے کی ہوتی ہے، ایم ایس برانچ نے، کہ آپ نے کس ٹائم کون سے کورس پہ جانا ہے اور کس ٹائم آپ نے فیلڈ میں جانا ہے، کس ٹائم آپ نے اسٹاف کی اپائنٹمنٹ کرنی ہے. یہ سارا کچھ پلاننگ ہوئی ہوتی ہے. تو اسی طرح پھر مڈ کیریئر کورس آتا ہے ایز اے کیپٹن پہ، اور اس کے بعد آپ کا اسٹاف کالج آتا ہے. آپ اسٹاف کالج پہ آپ جا کے اس کی جو ڈگری لیتے ہیں، آپ اسٹاف کالج پہ آپ ایک میجر جاتا ہے. تو کوئٹہ میں اگر وہ پورے 9 مہینے 8 مہینے 10 مہینے وہ کورس گزارتے ہیں، وہاں پہ گریڈنگ ہوتی ہے، تو گریڈ لیتا ہے، تو وہاں پہ اس کو ڈگری جو ہوتی ہے وہ ڈگری کوئی عام ڈگری نہیں ہوتی. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈگری کون سی ہے. تو وہ آپ کو بی ایس آنرس کی اسٹریٹجک اسٹڈیز میں وہ ڈگری دیتے ہیں. صحیح. تو وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں اب یہ پڑھائی چل رہی ہے. اس کے بعد اگر ایک کرنل جاتا ہے، وہ این ڈی یو میں جاتا ہے اور این ڈی یو میں وہ کورس کرتا ہے، تو اس کو ماسٹرز کی ڈگری ملتی ہے اسٹریٹجک اسٹڈیز میں. تو وہ اتنی پڑھائی کے بعد، اور یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ بس یہ 2-3 کورسز ہو گئے تو ختم ہو گئے. یہ ساری عمر پڑھائی ہے اور ساری عمر آپ کی جاب بھی ہے، ساری عمر نے آپ نے پورا پاکستان میں سرو بھی کرنا ہے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ایف اے پاس. کہتے ہیں نا یار ایک جنرل ہوتا ہے، اس کی اتنی بڑی پوسٹ ہوتی ہے، تو وہ ایف اے پاس تھوڑی ہے، وہ پڑھ کے دیکھیں جنرل لوگ تو جنرل ایسے کہہ دیتے ہیں نا جس طرح کوئی کلرک ہوتا ہے. اب اس جنرل کی آپ پیچھے 32 ایئرس کی آپ محنت نہیں دیکھتے ہیں. ہمارا پاکستان آرمی کا یا آرم فورسز کا اگر یہ میرٹ سسٹم نہ ہوتا تو یہ آپ کا اسی طرح ایک نارمل سویلین کوئی ڈپارٹمنٹ ہوتا جس میں سفارش بھی ہوتی، جس میں سب کچھ چلتا. یہ واحد ایک ہمارے فورسز ہیں جس میں کوئی سفارش نہیں ہے. اس کے پہلے لیول پہ ہی دیکھ لیں، جب آپ اپلائی کرتے ہیں اور سلیکشن سینٹر جاتے ہیں اور ایڈ آتا ہے، ایڈ میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ آپ بلوچستان سے ہیں، آپ سندھ سے ہیں، آپ گلگت بلتستان سے ہیں، کہیں سے ہیں. انہوں نے کہا آل پاکستانیز دے کین اپلائی، ایج لمٹ فرام 17 to 22 اینڈ یور ایجوکیشن لیول ایف اے ایف اے سی. تو بس وہ اوپن میرٹ ہے. انہیں کہا آئیں، یہ ٹیسٹ ہیں، آپ اس میں اپلائی کریں، ٹیسٹ میں آپ پاس ہوتے ہیں، یو ول بی سلیکٹڈ. تو یہ اس طرح اس مت کو جو ہے نا ختم ہونا چاہیے کہ جی ایف اے پاس ہیں اور ایف اے پاس ہیں. الحمدللہ وہ ایف اے پاس جو ہے نا وہ آل راؤنڈر ہیں، وہ سب کام کر سکتے ہیں اور الحمدللہ اور اچھا کر سکتے ہیں. ابھی جب ایک بندہ ایک لڑکا جب آرمی میں جاتا ہے تو اس کی ٹریننگ پہ بات کرتے ہیں اگر، تو ساتھ ساتھ جو کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی ملٹری کی ٹریننگ وہ بھی ہو رہی ہوتی ہے.
تو اس کی روٹین کس طرح میچ ہوتی ہے؟ نہیں، وہ تو آپ جب لڑکا جاتا ہے پی ایم اے میں، اور پی ایم اے کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ایسی ٹریننگ، ہماری جو فورسز کی جو اکیڈمیز ہیں، اس طرح کی ٹریننگ کہیں بھی نہیں ہوتی. آپ کو جو لیونگ سٹینڈرڈ ملتا ہے، آپ کو جو کھانے کا سٹینڈرڈ ملتا ہے، وہ شاید پاکستان میں کہیں بھی نہیں ملتا. ایک بچہ غریب فیملی سے جاتا ہے جس نے کبھی ڈبل بیڈ نہیں دیکھا ہوگا یا گدا نہیں دیکھا ہوگا، میٹرس نہیں دیکھا، وہ جا کے جب پی ایم اے کے رومز دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ انوائرمنٹ ان کو ایک آفیسر فیوچر کا لیڈر بنا رہے ہیں. اور وہاں پہ آپ کی روٹین اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ 2 سال گزر کیسے گئے. آپ صبح 6 بجے اٹھتے ہیں، آپ کا پہلا پیریڈ پی ٹی کا ہوگا، دوسرا ڈرل کا ہوگا، اس کے بعد آپ ناشتہ کرتے ہیں، آپ چینج کرتے ہیں، آپ کلاسز میں جاتے ہیں، آپ 2 بجے تک کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ میس میں آتے ہیں، لنچ کرتے ہیں، پھر کمرے میں آتے ہیں ریلیکس کر کے. آپ کو شام کو گیمز کے لیے جانا ہوتا ہے، گیمز کے بعد آپ واپس آتے ہیں تو آپ کا 45 منٹس کا پریپ کا ٹائم ہوتا ہے. ہر کیڈٹ جو ہے وہ روم میں بیٹھ کے پڑھے گا. اس کے بعد وہ ٹائم ختم ہونے کے بعد سارے کیڈٹس جائیں گے اور میس میں جائیں گے. تو میس کی جو لائف ہے وہ پہلے وہاں پہ ان کو سکھائی جاتی ہے. دیکھیں وہاں پہ آپ کو جوتے پہننے سے لے کے کپڑے پہننے سے لے کے آپ کو کھانا سب کچھ آپ کو سکھایا جاتا ہے. ایک اور بھی یہاں پہ مت بنی ہوئی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی. ہم تو دیکھتے ہیں، افسوس ہوتا ہے ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی کہ لوگ کہتے ہیں، تنزیہ کہتے ہیں، ہم تو بلڈی سویلین ہیں. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ ایم آئی رائٹ؟ ایسے ہی یہ بلڈی سویلین ہم نفرت سے نہیں کہتے ہیں. دیکھیں ابھی ایک کیڈٹ آیا نا، وہ وہاں پہ ٹرین ہو رہا ہے. کھڑے ہونے کا طریقہ اس کو کون بتائے گا؟ اکیڈمی. سول میں آپ لوگ دیکھیں گے چلتے ہوئے تھوکتے ہیں، آفیسر نہیں تھوکے گا. آپ دیکھیں گے روڈ کے کنارے پہ لوگ بیٹھے پی کر رہے ہوتے ہیں سول میں، کبھی آپ فوجی کو نہیں دیکھیں گے وہ یہ کام کرے گا. آپ روڈ پہ چلتے ہوئے دیکھیں گے تو ناک لوگ صاف کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی کیڈٹ اور آفیسر کو آپ یہ کام نہیں دیکھتے کہ وہ کر رہے ہیں. سول میں دیکھیں گے تو لوگ باتھ روم کے سلپرز پہن کے باہر پھر رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں. ہمارا کیڈٹ یا آفیسر یہ نہیں کرے گا. تو ویل گرومڈ ہوتے ہیں نا، وہ ویل گرومڈ ہوتے ہیں. تو تب وہاں پہ جب کوئی غلطی کرتا ہے، ایک ٹانگ پہ کوئی کھڑا ہوگا، ہمارا کیڈٹ نہیں کھڑا ہوگا، دونوں ٹانگوں پہ کھڑا ہوگا اپ رائٹ. ہمارا آفیسر کھڑا ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یار یہ کوئی فورسز سے بندہ ہے. یہ وہ گرومنگ ہے جو سول میں ہمارے کالجز میں اسکولوں میں کرنی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی کوئی نہیں کرتا. تو اس لیے پھر وہاں پہ کیڈٹس کو بولا جاتا ہے کہ ڈونٹ بہیو لائک اے بلڈی سویلین. ناؤ یو آر نو مور سویلین. That keep it in mind. Once you have joined forces, then you are no more civilian. So you should behave like an officer and behave like a well-groomed cadet. چلے ہاں یہ چیز ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ایک ڈسکرمنیشن تو آ جاتی ہے نا. نہیں ڈسکرمنیشن نہیں، یہ غلط ایک متھ ہے نا، لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، وہ نہیں ہوتا. وہ آپ ایک لڑکے کے درمیان میں ڈال رہے ہیں کہ آپ سویلین نہیں ہو، آپ آفیسر ہو. ہاں وہ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ ہمیں رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے جاتے ہیں کہ آپ نے سول میں کسی سویلین کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، پبلک پلیسز پہ غل غپاڑے نہیں کرنے. آپ کو جو گروم اس لیے کیا جاتا ہے دیٹ یو آر ڈفرینٹ دین سویلینز. فورسز کا مطلب کیا ہے؟ ایک سویلین ہے وہ نارمل کام پہ جاتا ہے، آپ یونیفارم پہنتے ہیں. دا مومنٹ یو ویئر یونیفارم تو آپ اس رولز ریگولیشنز کے اندر آ جاتے ہیں. پھر آپ کوئی اور کام اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ کیوں. اگر اس کو ہم اس طرح if tomorrow something goes wrong اور آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں ان پبلک، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یار یہ کیپٹن احمد یا میجر عامر یا میجر کرنل فلانا اس نے یہ کیا. کیا کہیں گے؟ فوجی افسر تھا. تو کون بدنام ہوا؟ فوج بدنام ہوئی. میرا انسٹیٹیوشن، میری فیملی. تو لوگ کہتے ہیں کہ یار جب آپ آرمی کو اتنا سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ کیپنگ ان یو دا پریویلنگ سچویشن ان آرمی. اس کا ایک بہت آسان سا جواب ہے. میں جب کچھ نہیں تھا تو اس آرمی نے مجھے اپنایا تھا. مجھے اس آرمی نے اس معاشرے میں عزت دی. مجھے اس آرمی نے چلنا پھرنا سکھایا. مجھے اس آرمی نے کھانا طور طریقے سکھائے. مجھے سپورٹ کیا. تو کون کرتا ہے اتنی سپورٹ؟ آپ کی فیملی.
تو میں کم از کم اور ہر آفیسر اس کو اپنی فیملی سمجھتے ہیں. میں تو ابھی تک میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. میں آج جو کچھ ہوں میں اپنی فوج کی وجہ سے ہوں. پولیٹیکل سینیریو جو چل رہا ہے وہ چلتے جائیں, لیکن جو میرا گھر ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی سویلین میرے گھر کے بارے میں, میری فیملی کے بارے میں بات کرے گا, مجھے تکلیف ہوتی ہے. جو بارڈر پہ کھڑا ہے جوان, اس کو تکلیف ہوتی ہے. جو آفیسر لڑ رہا ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. لیکن جو آفیسرس, جو لوگ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آرمی آپ نے چھوڑ دی, لیکن آرمی نے آپ کو بنایا تو آپ عزت کریں گے اس کی مرد دم تک. کچھ لوگ جو عزت نہیں کرتے, جو کہتے ہیں فوج نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا. نہیں دیکھیں, کس کیٹیگری میں دیکھیں, فوج آپ کو کہتی ہے کہ یہ رولز ہیں اور یہ ریگولیشنز ہیں, آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے. اگر آپ اس کے مطابق نہیں چلتے ہیں تو اس کی پنشمنٹ لکھی ہوئی ہے گرین بک میں, تو وہ پنشمنٹ تو آپ کو ملے گی. اب مجھے کہا ہے کہ آپ فار ایگزامپل آپ یونیفارم پہن کے آپ باہر گھومتے ہوئے سگریٹ نہیں پی سکتے. فار ایگزامپل رول ہے. آپ کور میں اندر برآمدے میں یا کمرے میں بیٹھ کے آپ سگریٹ پئیں. اب اگر میں وہ وائلیٹ کرتا ہوں تو اس کا ایک پنشمنٹ لکھی ہوئی ہے. اگر میں کوئی غلط کام کرتا ہوں تو آرمی میں اس کی پنشمنٹ لکھی ہوئی ہے. وہ پنشمنٹ اگر مجھے ملتی ہے اور مجھے فوج سے نکالا جاتا ہے تو کیا کل میں فوج کو گالیاں دینا شروع کر دوں؟ غلطی میری اور میں غلطی اس فوج کو گالیاں دوں. وائلیشن میں کروں اور فوج کو گالیاں میں دوں. اور جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ بھئی یار ہمیں پروموشن نہیں ملی, وہاں پہ میرٹ سسٹم تھوڑا سا ویک ہو گیا, بائسڈ ہو گیا, جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے, وہ آگے نکل گئے. یہ بڑا اچھا کویسچن آپ نے کیا اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بات ہو اور لوگوں کو پتہ چلے. ہمارے ایسے بھی جنرل آفیسرز ہیں جن کے بچے ISSB کلیئر نہیں کر سکے. ایسی پوسٹ پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ وہ ISSB میں اپنے بچے کو, ISSB ان کے انڈر آتی ہے لیکن وہ ISSB پہ اپروچ نہیں کر سکتے. کتنا خوبصورت سسٹم ہے. میں آپ کو ایک لسٹ دے دیتا ہوں, آپ جنرل آفیسرز کی وہ لسٹ دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے بچے رہ گئے ISSB میں. سٹنگ ایئر چیف کا بچہ رہ جاتا ہے تو اس سے بڑی کیا ہوگا. اگر میرا باپ کہیں پہ DG ہے سول میں, وہ کہے گا یار یہ میرے پھوپھی کے بیٹے کو, میرے بیٹے کو یہاں پہ یار اسسٹنٹ ڈائریکٹر لگا دو. لگ جاتے ہیں, آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ 18ویں گریڈ کو 20ویں گریڈ میں کر دیا, کوئی پوچھ ہی نہیں ہے. فوج میں یہ نہیں ہے. صحیح. آرمی میں, فورسز میں کلیئر کٹ ایک سسٹم ہے. آپ یہ کورس کریں گے, یہ گریڈ لیں گے. آپ کی اینول کانفیڈینشیل رپورٹ ہے, آپ کی رپورٹ یہ ہے, اس میں آپ کی کمپیوٹر میں یہ چیزیں جاتی ہیں. GHQ MS برانچ میں کمپیوٹر آپ کا میرٹ بناتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں, کورس پہ آپ گئے, آپ الفا لیتے ہیں A گریڈ, تو آپ کا جو A گریڈ ہے وہ کمپیوٹر میں چلا گیا, تو اب A گریڈ آپ نے لیا نا. اگر کوئی B گریڈ لیتا ہے تو اس میں B گریڈ کو کوئی نہیں کر سکتا. مجھے یہ بتا دیں, پیپر ہے نا, تو پیپر آپ نے دیے, بات ختم. صحیح. تو اس میں ایسا نہیں کہ کوئی جنرل کی سفارش آ گئی جرنیل کی, جس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی پروموشن ہو گئی اس کی, وہ سسٹم نہیں ہوتا, ہو ہی نہیں سکتا نا, پروموشن ہو نہیں سکتا. اب جرنیل کس طرح سفارش کرے گا؟ ہمارے جو ہے نا, ایک تو ہمارے یہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ سیکنڈ لیوٹ سے لیفٹیننٹ اور لیفٹیننٹ سے کیپٹن, کیپٹن سے میجر, یہ تو ہوتے ہیں ریٹن ایگزام, پروموشن ایگزام. وہ پاس کریں گے آپ ہو جائیں گے. لیکن میجر ٹو لیفٹیننٹ کرنل اور اوپر جو ہے, اس میں پھر ایک ریجنل بورڈ ہوتے ہیں جو ہر کور ہیڈ کوارٹر میں ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ایک پھر سینٹرل ہوتا ہے جو GHQ میں ہوتا ہے. اب ایک بندہ وہاں پہ نہیں بول سکتا کہ جی میرا بیٹا ہے یا فلانا ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا. ابھی ایک رول ہے آرمی کا, اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اگینسٹ اگر ہم جائیں کہ کسی نے الفا لیا ہے پھر بھی اس کی پروموشن نہ ہوئی ہو, پھر بھی اس کی پروموشن نہ ہوئی ہو. نہیں, اس میں پوائنٹ ہوتے ہیں, وہ ڈسکس ہوتا ہے. اس کی فائل, پورا کیریئر کی جو فائل ہے وہ نکالی جاتی ہے نا. اب مجھے یہ بتائیں نا کہ اس نے کوئی ایسا غلط کام کیا ہو, اگینسٹ کیا ہو, اس کی رپورٹ آئی ہو اور وہ اس کی فائل میں لگی ہو, وہ بے شک اس کا A گریڈ لیتا ہے, الفا X لیتا ہے, الفا لیتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب ڈسکشن ہوتی ہے نا تو اس کی پرسنل فائل کھلتی ہے. اب اس میں کوئی چیز نظر آ جائے تو وہ تو رہ گیا. اب ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھار کہ
جو ہمارے ICSB میں 18 سال کے بچے کو جب وہ دیکھتے ہیں تو سائیکیٹرسٹ ایک رپورٹ بناتا ہے ادھر وہاں پہ ہر بچے کی بناتا ہے. جب بچہ پاس ہوتا ہے تو وہ رپورٹ کہاں جاتی ہے؟ وہ رپورٹ GHQ میں جمع ہو جاتی ہے. آگے کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ پروموشن میں آتا ہے نا، ڈسکشن میں، تو وہاں کہتے ہیں کہ ذرا ڈوزیئر نکالیں اس بچے کے بارے میں یا اس آفسر کے بارے میں سائیکیٹرسٹ نے اس ٹائم کیا لکھا تھا. اچھا، وہ سیو ہوتی بھی تک، اتنا سیو، اتنا فول پروف آپ کا سسٹم ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میرا بیٹا، ابھی آپ مجھے بتائیں کہ ایک جنرل ہے، اس کا بیٹا ہے وہ کیپٹن ہے. GHQ کا رول ہے کہ ہر رینک میں آپ وار زون میں جائیں گے. اب وہ GHQ کو جنرل کہہ سکتا ہے کہ جی میرا بیٹا وار زون میں نہیں جائے گا؟ جائے گا. رول از رول اینڈ رول از فار ایوری ون. اگر وہ اپنے والد کے ساتھ ADC بھی ہے تب بھی وہ جائے گا، اپنی باری پہ وہ جائے گا، اپنا ٹینور گزار کے واپس آئے گا اور وہ اپنا ڈیوٹی کرے گا. زبردست زبردست. اینڈ دیر از نو سفارش. میرٹ، اگر میرٹ نہ ہوتا تو آج ہماری فوج اس طرح نہ ہوتی. صحیح. اچھا، اس کے اندر ایک چیز جو آتی ہے کہ آرمی جو ہے وہ DHA کے لیے لڑتی ہے، ڈالرز کے لیے لڑتی ہے، تو کتنے کی مل گیا آپ کو پلاٹ؟ ہاں یہ بھی ہے. تو وہ اکثر لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ تو پلاٹوں کے لیے نا یا ڈالروں کے لیے لڑتے ہو. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آ جاؤ وزیرستان، آپ کے ماتھے پہ گولی ماریں گے تو اس کے بعد آپ کو 1 کنال کا پلاٹ مل جائے گا. یہ فری میں کچھ نہیں ملتا. دیر از نو فری لنچ یا لنچ از ان دا ورلڈ، وہ جو کہتے ہیں نا. تو یہ آپ اپنے پیسوں سے لیتے ہیں تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا. لوگ کہتے ہیں نہیں جی ان کو تو فری ملتا ہے. فری نہیں ملتا. جب آپ پاس آؤٹ ہوتے ہیں، ایک افسر جاتا ہے، ینگ آفیسر یونٹ میں جاتا ہے، تو اکاؤنٹس والا بابو آتا ہے ان کے پاس اور ان کو بتاتا ہے کہ سر آپ نے ہاؤسنگ کے لیے اپلائی کرنا ہے یا نہیں کرنا. اگر وہ کہتا ہے تو اس کو فارم فل ہو جائیں گے اور اس کے پر منتھلی جو ہے اس کی سیلری سے پیسے کٹنا شروع ہو جائیں گے. اب میں جب پاس آؤٹ ہوا تھا تو میرے پاس بھی بابو آیا تھا، تو اس نے یہی کہا تھا کہ سر آپ نے ہاؤسنگ کے لیے اپلائی کرنا ہے. تو میں نے کہا کتنے پیسے کٹیں گے؟ اس نے کہا اتنے. میں کہا اتنے میں تو باقی پھر میری سیلری نہیں بچنی. تو میں نے اپلائی نہیں کیا. تو آج میں ریٹائرڈ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے تو پلاٹ نہیں ملا. نوکری کرنے کے بعد بھی پلاٹ تو نہیں ملا. آپ ہر رینک پہ کوئی اپلائی کریں گے تو پھر آپ کو ملے گا اور آپ اپنے پیسے کٹوائیں گے. اور اگر ایز اے میجر آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو جتنے آپ نے کٹوائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو بنتے ہیں وہ کہتے ہیں ریٹائرمنٹ کے پیسے سے اتنے پیسے جمع کریں اور اتنے کا پلاٹ ہے آپ لے لیں. اور اب یہ بھی بتا دیں کہ پلاٹ نہیں ملتے. ابھی زمین کم ہو گئی ہے پاکستان میں. اب وہ ہائی رائز بلڈنگ بن رہی ہیں، اب فلیٹ دیتے ہیں. ہاں، لیکن وہ بھی اپنے پیسوں سے. اکثر میں آپ کو ایسے بھی افسر بتا دوں کہ اینڈ پہ پھر پیسے نہیں ہوتے دینے کے لیے. وہ کیا کرتا ہے، وہی الاٹمنٹ کا وہ جو فلیٹ ہے وہ آگے بیچ دیتا ہے سویلین پہ یا کسی پہ بھی. اس سے وہ پیسے لے لیتا ہے، وہ دے دیتا ہے GHQ کو جو بندے ہیں، باقی پیسے وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے. صحیح صحیح صحیح. یعنی فری نہیں ہے کوئی چیز. فری کوئی چیز نہیں ہے. یہ ہر رینک پہ آپ کو جتنے رینک ہے اس کے اوپر آپ کو ملتا ہے. جتنا آپ اوپر جائیں گے آپ کو آفر ہوگی کہ اس رینک کے اوپر یہ پلاٹ ہے، آپ نے لینا ہے تو بتا دیں، پیسے کٹوائیں. فری میں نہیں ہے کہ آپ کہیں گے فری میں. فری میں نہیں ہے. صحیح صحیح صحیح. اچھا، اس کے اندر جو بجٹ کا ہے کہ ایک چیز کافی مشہور ہے، اس پہ ہم آتے ہیں ویسے، لیکن ایک چیز میں دیکھ رہا تھا کہ کافی ٹارگیٹڈ میمز بنتی ہیں کہ بھائی ڈالرز اور آرمی کو ساتھ کھڑا کیا جاتا ہے کہ ڈالر کے لیے، تو اس میں US ایڈ جو آتی ہے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ڈائریکٹ ان کو مل جاتی ہے. تو اس طرح کا بھی سسٹم ہے. اب ہمیشہ یہ بات بھی لوگ کرتے ہیں کہ جی آپ لوگ ڈالروں کے لیے لڑتے ہیں. یہ بات بھی غلط ہے. دیکھیں، جب تک آپ سسٹم کے اندر نہیں ہوں گے نا، آپ باہر باتیں کرتے رہیں، اس کا کوئی پروف ہی نہیں ہے. اب جب کیا ہو سکتا ہے کہ اندر کے بارے میں لوگوں نے بتائی ہو؟ نہیں، یہ کوئی بات ایسی دیکھیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. ابھی جب یہ 9/11 کے بعد وار آن ٹیرر شروع ہوئی تھی تو ہم نے خود سے تو وار آن ٹیرر نہیں شروع کی نا. یہ تو جب شروع ہوئی 9/11 کے بعد اور امریکہ کے افغانستان پہ اٹیک کے بعد جب شروع ہوئی تو ظاہری بات ہے پھر ہمیں امریکہ نے کہا کہ آپ بھی لڑو. ہم نے کہا ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، ہم کس پہ لڑیں. دیکھیں، لڑائی کس پہ ہوتی ہے؟ آپ کے پاس پیٹرول نہیں ہے، آپ کے پاس ایمونیشن نہیں ہے، آپ کے پاس ٹینک نہیں ہے، آپ کے پاس، تو آپ کس طرح لڑیں گے؟ ہاں، کیونکہ آرمی کے اندر کسی بھی فورسز کے اندر لاجسٹکس تو ہے نا. اگر آپ کے پاس ابھی
کھانا آپ نے پہنچانا ہے اور پیٹرول نہیں ہے تو کس طرح کھانا پہنچائیں؟ جتنا مرضی جوش ہے آپ کے اندر تو کیا بنے گا اس کا؟ اب وہ فری میں نہیں ہوتا. دیکھیں جب آپ کو سول گورنمنٹ بھی کسی ڈیوٹی کے لیے بلاتی ہے نا آرم فورسز کو, تو وہ بھی ان کو سول گورنمنٹ سے پیسے ملتے ہیں. میٹر چیکنگ ہو گیا, گھو اسکول ہو گیا, آپ کے مردم شماری والا سینسز ہو گیا, آپ کے کوئی بھی کام کے لیے آپ کے سیلاب کی ڈیوٹیز ہیں جتنی بھی ہیں, تو وہ جب آپ کو بلاتی ہے تو وہ اس کی لاجسٹکس, اس کے آپ کے کمیونیکیشن نیٹ ورک کے لیے, اس کے لیے پیسے الاٹ ہوتے ہیں اور وہ پیسوں کے بدلے آپ ڈیوٹی کرتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہے اب ایک آفسر ہے وہ پنڈی میں ڈیوٹی کر رہا ہے, اب اس کو تو ہارڈ ایریا الاؤنس نہیں ملے گا. اب گورنمنٹ اگر اس کو ہارڈ ایریا الاؤنس دیتی ہے تو وہ کہاں دیتی ہے؟ جب وہ رپورٹ کرتا ہے وزیرستان میں تو وہاں پہ ہارڈ ایریا الاؤنس ملتا ہے, کیونکہ وہ ایریا ہی ایسی ہے, وہ ادھر گیا کس لیے؟ وہ جنگ کے لیے گیا نا, تو تب ملتا ہے. تو وہ جب آپ سے کوئی لڑائی کریں گے تو اس کے لیے تو پیسے لگیں گے, فری میں تو نہیں لڑ سکتے جنگ. تو اس ٹائم اب تو امریکن ایڈ بھی نہیں آ رہی, اگر کہاں ہے ابھی تو لوگ ویسے ہی باتیں کرتے ہیں, کہاں ہے وہ لیکن جب آئی تب کی باتیں کر رہے ہیں نا وہ. نہیں جب آئی تھی تو دیکھیں جب آئی تھی ایک میتھ یہ بنی ہوئی تھی نا کہ جب آتی ہے تو آرمی کہتی ہے یا کوئی بھی فورسز کہتی ہے کہ ہم اتنے % تو اس کا ہم لڑ رہے ہیں. نہیں آرمی وہ آتے ہی فنڈ اسی کام کے لیے, اگر آپ کو امریکہ دیتی ہے نا تو وہ اسی کام کے لیے دیتی ہے, اس آپریشن کے لیے, اس آپریشن کے لیے دیتی ہے. اس کے لیے یہ نہیں دیتی کہ ہاں جی آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے پاس 1947 کے ہیلمٹ تھے, آپ نے چینج ہی نہیں کیے, گولی لگتی تھی تو سر پھاڑ دیتی تھی, ٹھیک ہے, آپ نے چینج کیے امریکن والے, آپ نے نئے خریدے ہیں, آپ کہاں سے خریدیں گے؟ یہ بلٹ پروف جیکٹس ہیں. ہمارے اتنے ینگ آفسر شہید ہوئے ہیں, آپ نے کبھی کسی کے گھر جا کے ان کے گھر والوں سے پوچھا ان پہ کیا گزری ہے؟ فوج نے ان کو پلاٹ دیا شہداء کے لیے ہے کہ جس افسر نے اپلائی کیا ہوا ہے اور اس نے ایک بھی قسط نہیں دی, اور اگر وہ ینگ آفیسر اس شہید ہو گیا تو اس کو پلاٹ مل جائے گا. اب ان کے گھر والوں سے پوچھیں وہ اس پلاٹ پہ کیا کریں, ان کا بیٹا تو گیا. اور یہ جو ناسور ہے, یہ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ آرمی نے خود ناسور پیدا کیا ہے. کیا میں آپ اپنے بچے, آپ کو پتہ ہے کہ آگے کوئی خطرہ ہے, آپ بھیجیں گے اپنے بچے کہاں جی مار جائیں؟ اس کے بارڈرز کی کس کی ذمہ داری ہے؟ بارڈرز پہ دیکھیں یہ کہتے ہیں جی جرنیل اس طرح وہ فلانا فلانا, اور بھائی جو بھی افسر ہے اس نے جرنیل تو بننا ہی ہے نا, کسی نے تو بننا ہے نا. ابھی ایک کورس پاس آؤٹ ہوتا ہے, وہ 400-500 آفیسر پاس آؤٹ ہو گئے. اب ان میں سے کوئی تو اوپر جائے گا, جرنیل بنے گا نا آفٹر 32 یا 35 ایئر, وہ تو بنے گا. تو آپ اس کو بھی گالی دے رہے ہیں, آپ سب کو گالی دے رہے ہیں. لیکن یہ ملک کو جو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے نا, یہ فورسز نے رکھا ہوا ہے. یہ میں بتا دوں, ہمارے بلوچستان کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے ادھر؟ نہیں, بلوچستان کی دیکھیں, آپ کہتے ہیں نا کہ جی وہ مسنگ پرسن, اب یہ لوگ دیکھیں صحافی بھی بولتے ہیں مسنگ پرسن, ہر کوئی بولتا ہے مسنگ پرسن. کتنے واقعات میں بتا دوں پاکستان میں کہ لوگ مسنگ پرسن کے پلے کارڈ اٹھا کے آ رہے ہوتے ہیں, جی مسنگ پرسن. بعد میں وہی کراچی میں, کوئٹہ میں, جہاں پہ بھی اٹیک ہوتا ہے نیول ہیڈ کوارٹر پہ, ادھر نیول انسٹالیشنز پہ جہاں پہ ہوا ہے, وہ پتہ چلا بعد میں جو بندے مارے گئے ہیں وہ وہی مسنگ پرسن تھے. تو وہ مسنگ پرسن کدھر ہیں؟ کوئٹہ سے جاتے ہیں آپ کے ایران اور افغانستان, اور وہاں پہ وہ ٹریننگیں کرتے ہیں. وہی لوگ آ جاتے ہیں, ماں باپ گھر والے یہ سمجھتے ہیں وہ مسنگ ہیں, لیکن وہ وہاں جا کے ٹریننگ کرتے ہیں اور آ کے پھر فورسز پہ. آپ دیکھیں نا کتنی ویڈیوز آ چکی ہیں, آپ کے جوان, آپ کے لیفٹیننٹ کرنل رینک تک, ان کو ایمبش کیا گیا, چاروں طرف سے گولیاں ماری گئی ہیں, وہ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہمارا خون اتنا ہی سستا ہے کہ کوئی بھی مارے اس کو کوئی نہ پوچھے, اور جناب آپ مسنگ پرسن کو روئیں اور وہ مسنگ پرسن ہمیں ماریں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ کو میں ابھی تھپڑ مارتا ہوں تو آپ مجھے پھولوں کا ہار پہنائیں گے؟ نہیں. تو پھر میرے جوانوں کو, میرے افسروں کو مار رہے ہیں اور ہم کہیں گے نہیں جی ان کو ہم گلے لگائیں گے. لیکن باغی بھی کسی نے بنایا نا ان کو, نا باغی کس نے بنایا؟ باغی جن کے ہاتھوں بنے ہوئے ہیں نا, وہ ہاتھ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی ان سے پوچھیں نا آپ کو پیسہ کون دے رہا ہے, آپ کو کون. لیکن اگر وہ ہمارے کو ایک میں ان کا اینگل رکھ رہا ہوں صرف, جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ بلوچستان کو دیکھیں, ڈیولپمنٹ دیکھیں اس کی, اور پنجاب کو دیکھیں, اتنا فرق کیوں ہے؟ یس, اپنے رائٹس کے لیے وہ کہتے ہیں. ڈو یو تھنک آرمی از ریسپانسبل فار دس ڈیولپمنٹ پروسیس؟ نہیں, میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ باغی نس کہیں تو نکلے گی نا. اوکے, NFC ایوارڈ کا پتہ ہے آپ کو؟
اسلام آباد فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے پیسہ, جس کو بھی صوبے کا جتنا پیسہ بنتا ہے, پیسہ گیا صوبے کو. ہو از دی گورنر, ہو از دی چیف منسٹر آف دیٹ بلوچستان, ادھر پشتون اور بلوچ. دین ہو از ریسپانسبل فار ڈیولپمنٹ آف بلوچستان. پیسہ گورنمنٹ کے پاس ہے, آرمی کے پاس تو نہیں ہے. بالکل. تو پھر وہ وہاں پہ کیوں روڈیں اور یونیورسٹیز, کالجز, ہاسپٹل کیوں نہیں بناتے؟ کیا آرمی نے منع کیا؟ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, لوگ یہ بڑا وہ کرتے ہیں نا کہ جی فرسٹ ٹائم جب ڈیرہ بگٹی میں آپریشن ہو رہا تھا تو یہ ایک لوگوں کی بھی غلط میت ہے کہ جناب وہ بگٹی کو فوج نے مارا. غلط بات ہے, آرمی نے نہیں مارا. یہ میں سارے بلوچوں کو بھی کہہ رہا ہوں اور سارے بلوچستان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آرمی نے نہیں مارا. وہ خود گھر چھوڑ کے گیا, پہاڑوں پہ بیٹھا تھا. میرے آفیسر, میرا کورس میٹ بھی تھا اس میں, وہ بات کرنے گئے تھے, انہوں نے اندر بم مار دیا اور وہ آفیسر بھی ساتھ شہید ہو گئے. پہاڑ اوپر سے گر گیا. ہم یہ تھوڑی ہے کہ جی اس کو مارنا چاہتے یہ وہ, اچھا جی یہ ہو گیا آپ کا بگٹی. فرسٹ ٹائم جب ایف سی اور آرمی کے کچھ دستے وہاں پہ جب ڈیرہ بگٹی اور کولو کے ایریے میں گئے, آپ بلیو کریں کہ ڈسپینسری تک نہیں تھی, روڈ نہیں تھے, اسکول نہیں تھے, اور سوئی گیس کی رائلٹی بگٹی خاندان لے رہا تھا. تو وہ جنرل مشرف نے یہی کہا تھا نا کہ ہم 70 کروڑ یا کتنے ہم سالانہ ان کو دیتے ہیں اور یہ آگے سے ہمیں مارتے ہیں. کس لیے دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ اپنے ایریے کی ڈیولپمنٹ کرو. اگر اس ایریے کے آپ بلوچستان میں اگر ادھر چیف منسٹر ہے, اگر وہ اپنے بلوچستان کی ڈیولپمنٹ نہیں کرتا تو اس کو کون کہتا ہے کہ نہ کرو؟ آرمی کہتی ہے نہ کرو. کوسٹل ہائی وے جنرل مشرف نے بنوائی تھی, تو کس کا فائدہ ہے؟ بلوچستان کا فائدہ ہے. آپ تربت, اوران, خزدار, یونیورسٹیز, اسکولز, ہاسپٹلز بنائیں, کس نے منع کیا؟ بڑا آسان ہے ٹی وی پہ آ کے, یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ باتیں کرنا, یہ حقیقت نہیں بتاتے ہر ایک چیز میں. کس میں؟ کیونکہ ان کا جو بکتا ہے نا, یہ پیسے کماتے ہیں کہ جی فوج کے خلاف بات کرو, آپ کی ویڈیو چلے گی, آپ کو پیسہ ملے گا. بات ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا نا کہ ابھی آپ نے جس طرح کیا کہ آرمی کے پاس پیسہ نہیں, گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہے جو کہ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے گورنرز کے, پھر وہ تو سویلین گورنمنٹ دیتی ہے نا, این ایف سی ایوارڈ ہوتا ہے, تو وہ چاروں صوبوں کو اتنا ہی اس کے آبادی کے لحاظ سے پیسہ مل گیا. ٹھیک ہے نا. ابھی جو اگر ہم اس بات دیکھیں, اگر آپ بات کر سکتے ہیں اس بارے کے اندر, آپ جواب نہیں دینا چاہتے, اٹس اوکے. جو مارشل لاء لگے ہیں پاکستان کی ہسٹری کے اندر, اس دور میں تو حکومت آرمی کے پاس ہی تھی نا, تب ڈیولپمنٹ ہو جاتی. جتنی ڈیولپمنٹ اس زمانے میں ہوئی ہے, شاید آپ ادھر پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو آپ مجھے بتائیں, آپ کا نیوکلیئر جو تھا کس زمانے میں ڈیولپ ہوا؟ جنرل ضیاء, بلوچستان کی بات کر رہا ہوں اسپیسیفکلی. جنرل ضیاء دیکھیں, پیسہ دینا, میں صرف یہاں پوائنٹ آؤٹ آرمی کو نہیں کر رہا, کیونکہ آرمی کے دور میں بھی وہی تھا, گورنمنٹ بھی نہیں بنا پا رہی, تو کوئی تو مسئلہ ہوگا نا اس ایریا کے اندر کہ وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. کہ آرمی نے بھی جب کیا رول آیا تب بھی وہ چیز انڈیولپ رہی ہے, جب سویلین رول تھا تب بھی انڈیولپ رہی ہے, تو کوئی ایشو تو ہوگا نا اس میں. نہیں, ایشو یہی ہے نا, پھر ان لوگوں کی ذمہ داری ہے نا, اس صوبے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے. لوگ کون؟ سردار. تو سرداری ختم کس نے کرنی ہے وہاں پہ؟ نہیں, وہ تو آپ نے وڈیرا سسٹم, نہیں وڈیرا سسٹم وہ تو اب 47 میں انڈیا نے ختم کر دیا, آپ نے نہیں ختم کیا, وہ اور بات ہے, وہ ہم پولیٹیکل چلے جائیں گے. تو ہم صرف فوج پہ جو آج کل لوگ لان تان کر رہے ہیں نا, تو میں آئی ریسٹرکٹ مائی سیلف ٹو دیٹ ٹاپک, بیکاز مجھے تکلیف ہوتی ہے. آج جو میں آیا ہوں تو یہ لوگوں کو دیکھ کے تو یہ مکس کرتے ہیں, تو یہ مکس اس چیز کے لیے کہ چلیں بات کر لیتے ہیں اس پہ. لیکن یہ ہے کہ یہ ان کے لیڈروں کو سوچنا چاہیے. 2008 میں مشرف گیا, 2008 سے اور اب تک کتنے سال ہو گئے ہیں, کتنی گورنمنٹس آئی ہیں, پیسہ ملتا رہا ہے, کچھ نہیں ہوا. تو انہوں نے نہیں کیا, اب وہ نہیں کرنا چاہتے, تو اس میں پھر فوج کا قصور کیا؟ 16 سال ہو گئے. تو پھر فوج کا, اب آپ اس مارشل لاء کو ہی روتے رہیں, آگے نہ جانا, روتے رہیں, کیونکہ مارشل لاء تو ختم ہو گیا نا. تو 2008 سے ابھی تک کتنا سال ہو گئے, کسی نے کیا کیا؟ پیسے بھی ملتے رہے, تو بس ان کے مرضی. میرا سر پوائنٹ یہی تھا نا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں, بات آپ نے کی کہ فوج کے خلاف بات کرو سوشل میڈیا, یوٹیوب کے اوپر, وہ چیز وائرل جاتی ہے, اور ظاہر سی بات ہے پیسے کماتے ہیں اس سے وہ, اور وہ چیز پھر سرکل میں چلتی رہتی ہے. لیکن اس میں یہ کہ
فوج کے خلاف اگر کوئی بندہ، ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ جس طرح آپ نے بتایا ایک جوان جو ہے کمیشن آفیسر بنتا ہے، پھر وار زون میں اس کی اگر ڈیوٹی لگتی ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے وہاں پہ، تو اس کی تو زندگی گئی نا، وہ تو شہداء میں چلا گیا، اور اس کی جو فیملی وہ بھی رو رہی ہے. تو ایک جب ایک عام لوگ یہ ایک چیز دکھانی نہیں چاہیے کہ یار ایک بندہ ہے جو کس کی لائف اینڈ ڈیتھ کے درمیان چل رہی ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم اس کے خلاف بولتے ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کو شاباشی دے رہے ہیں. کیا وجہ ہے وہ؟ نہیں، جو آج کل ایک پولیٹیکل سینیریو چل رہا ہے نا، اس کی وجہ سے بس لوگ جو ہے نا وہ فوج کو، یہ فوج کی کبھی انہوں نے تکلیفیں نہیں دیکھیں. ایک جوان اور ایک آفیسر جو تکلیفیں گزارتے ہیں نا، آپ سیاچن سے دیکھ لیں، آپ سکردو کے پہاڑوں سے دیکھ لیں، آپ وزیرستان کے پہاڑوں اور دہشت گردی کے دیکھ لیں، آپ چولستان کے ڈیزرٹ دیکھ لیں، کوسٹل ایریا دیکھ لیں، ہر جگہ فوج ہے. وہاں پہ آپ آئیں نا، ایک رات گزاریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رات نیچے بچھو بھی ہیں، سام بھی ہیں. وزیرستان میں آئیں، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ یہ اپنے آپ کو مارتے ہیں ڈالروں کے لیے. وزیرستان میں آپ آئیں نا، آپ کو پتہ ہو کہ RPG-7 کا فائر بھی سامنے سے آ رہا ہے، AK-47 کا بھی آ رہا ہے، 12.7 کا بھی آ رہا ہے، نیچے مائنز بھی ہیں. آپ پاؤں رکھیں گے تو اڑ جائیں گے. تو مجھے بتائیں، ہر جگہ سے فائر آ رہا ہو تو اتنا دل گردہ چاہیے وہاں پہ لڑنے کے لیے. ہر دنیا میں سب سے پیاری چیز ہر ایک انسان کو ہے اپنی جان، اور جان پھر پلاٹ کے لیے دینا. میں آپ کو پلاٹ دیتا ہوں، گولی مارتا ہوں، پھر پلاٹ دے دیتا ہوں، پھر آپ دیکھنا. صحیح. ہاں، تو آپ کے گھر والے پھر پلاٹ کو کیا کریں گے جب ان کا بیٹا ہی، جوان بیٹا ہی چلا گیا؟ تو مقصد یہ ہے کہ آپ جو مرضی پولیٹیکل کریں، کم از کم وہ میرے جوان کا اور میرے افسر کا دل نہ دکھائیں. میں اس ٹاپک پہ بڑا ٹچی ہوتا ہوں کیونکہ میں پھر نہیں برداشت نہیں ہوتا. میں اب ریٹائر ہوں، لیکن میرے میں خون وہی فوج والا ہے. میں نے رسک کھایا ہے. کچھ بات ہوتی ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو لوگ تو بات کر جاتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے. کیونکہ اگر آپ فوج کو یا کسی بھی چیز کو، فورسز کو آپ پولیٹیکلی پولیٹیسائز کریں گے تو وہ تو کچھ 1% ہی ہے نا صرف. اگر آپ کر رہے ہیں، آپ کے صحیح یا غلط ہیں، وہ تو ڈیٹا بتائے گا. لیکن اس کے علاوہ جو 98-95% جوان بندہ جو بیٹھا ہے، جو کہ بارڈرس کے اوپر ہے، جو کہ رات کو جاگا ہوا ہے، تو اگر ان کو آپ گالیاں نکالیں گے، ان کو کیسا لگے گا ان کو؟ کیونکہ ایک بہت تھوڑی تنخواہ، بہت زیادہ تنخواہ تو نہیں ہوتی فوج کے اندر، کافی ہوتی ہے، جو وہ گزارا اچھا ہوتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے. لیکن ایلیٹ کلاس والا تو نہیں ہوتا نا گزارا. نہیں، ایلیٹ کلاس تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ قربانی دے رہے ہیں نا کسی چیز کی. ہو سکتا ہے وہ اگر پرائیویٹ میں زیادہ تنخواہ لے لے، لیکن وہ اپنے ایک شوق سے جا رہے ہیں فوج کے اندر نا، کہ میں نے سرو کرنا ہے. یہ بات یاد رکھیں. لوگ اس کو کمپیئر کرتے ہیں نا پرکس اینڈ پریویلیجز کے ساتھ. آرمی از ناٹ اباؤٹ پرکس اینڈ پریویلیجز. آرمی از آل اباؤٹ پیشن ٹو سرو کنٹری. ٹھیک ہے نا؟ اب کوئی جائے گا، اگر وہ پوچھے گا کہ یار میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں، سیلری کتنی ہے، میں اس بچے کو کہتا ہوں بچے آپ نہ جاؤ. آپ اگر سیلری کا پوچھ رہے ہو نا، تو فوج آپ کے لیے نہیں ہے. یہی چیز میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. فوج میں ابھی مجھے آج آپ 1 کروڑ پر ڈے کی جاب دیں اور ایک ہاتھ میں مجھے PMA کا لیٹر دیں، میں PMA کا لیٹر لے کے چلا جاؤں گا. مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے وردی چاہیے، مجھے وہ اپنے ملک کا دفاع چاہیے، میں ادھر جاؤں گا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے جب کندھے پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوتا ہے نا، اور آپ کے ہاتھ میں ویپن ہوتا ہے، آپ کے جذبات جو ہے نا وہ کوئی 7ویں آسمان پہ ہوتے ہیں اس ملک کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ فائر آ رہا ہے، آپ کہتے ہیں میں گھسوں اندر، آر یا پار. وہ جذبات نہیں پتہ نا. لوگ تو کوزی بیٹھے ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ گالی بھی نکال دیتے ہیں فوج کو، سارا کچھ یہ، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو وہاں کھڑا ہے نا اس پہ کیا گزر رہی ہے. کوئی بات اتنی ہوتی نہیں ہے، ثبوت بھی نہیں ہوتا، لیکن لوگ بس گالیاں شروع کر دیتے ہیں، لوگ تہمت لگانا شروع کرتے ہیں. ہاں کوئی چیز ہے، ثبوت لیں کہ یہ جی ثبوت ہے، اور یہ اس نے فوج نے پیسہ کھایا اور فوج نے یہ کیا ہے، تو پھر تو بات ہے. اب ویسے ہی بیٹھے آپ باتیں کرتے رہیں تو اس کا تو کوئی سر پیر نہیں ہے. ہاں کچھ بھی بولتے رہیں پھر تو. اچھا، ہم ایک بات کر رہے تھے آف پوڈ کاسٹ بھی، کہ جو پاکستان اور انڈیا کی جو آبادی بھی بہت ڈفرینس ہے، بجٹ بھی GDP بہت الگ ہے. تو ان کے پاس بہت پیسہ ہے، انڈین آرمی کے پاس ان کے نمبر سے بہت زیادہ ہیں. تو اگر اٹیک ہوتا ہے فار ایگزامپل وہاں کی طرف سے، تو ہمارا سروائیو کرنا کتنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ انشاءاللہ انڈیا کی ہمت بھی نہیں ہو سکتی اٹیک کرنے کی.
اگر پیسے سے اور ویپن سے جنگ جیتی جاتی تو امریکہ ویتنام میں جیت جاتا, امریکہ افغانستان میں جیت جاتا, امریکہ عراق میں جیت جاتا. ہر جگہ سے وہ بھاگا ہے. تو واٹ ڈز اٹ مین؟ پیسہ اور ٹیکنالوجی سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی. جنگ جیتی جا سکتی ہے جگرے سے. ہم چھوٹا ملک ہے نا, لیکن ہماری ایک ہی نسل ہے, ہماری پاکستانی نسل ہے, مسلمان ہیں الحمدللہ سارے. لڑیں گے تو اللہ کی راہ پہ لڑیں گے اور اپنے ملک کے لیے لڑیں گے. آپ انڈیا کی قومیتیں چیک کریں نا, کتنی قومیتیں ہیں. مسلمان ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, سب کا قبلہ, سب کی 120 تو زبانیں بولی جاتی ہیں. ان کی بٹالین میں, ریجیمنٹ میں تو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے, ایک آرڈر پاس کریں تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا. وہ جنگ کیا کریں گے؟ جنگ اس سے نہیں ہوتا آپ نے رافیل لے لیے تو ہو گیا. رافیل کو چلانے والا جو بیٹھا ہوا ہے نا, اس کا جگرا, آلویز اے مین بیہائنڈ دا گن, وہ لڑتا ہے. تو وہ اس کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, اس لیے ہماری ٹریننگ بہت سخت ہے. کسی نے پوچھا نا کہ یار آپ کے SSG والے یا فوج میں ٹریننگ بڑی سخت ہوتی ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں ٹریننگ سخت اس لیے کہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو امریکہ کے پاس ہے. تو ہم اس کو کور کس سے کرتے ہیں؟ ٹریننگ سے. تو وہ کوئی نہیں, سیاچن میں ہے نا تو لڑ رہے ہیں, سیاچن میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے پاس وہ امریکن ٹیکنالوجی ہے, وہ جو ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. کیا اگر ہمارے پاس جہاز ہیں اپنے, اگر 100 جہاز ہیں تو ان کے پاس 1000 ہیں, تو ابھینندن کو گرایا نا. ہاں یہ ہم بات کر رہے تھے, ابھینندن کو گرایا نا. تو کس کی وجہ سے؟ کیونکہ ہمارے پائلٹ بیسٹ ہیں. ہمارے پاس 1000 جہاز نہ ہو خیر ہے, 100 ہے نا, کر کے دکھایا. اچھا, ابھینندن والی ہم بات جو کر رہے تھے پہلے بھی, کہ جب اس کو گرایا گیا پھر اس کو چائے پلائی گئی پھر اس کے بعد وہاں پہ جب وہ واپس گیا تو میڈیا نے اس کو میڈل بھی دیے. وہ سمجھ نہیں آئی کس چیز کے میڈل تھے, چائے پینے کے تھے. پاکستانی میڈیا سے ذرا وہ چینج ہیں وہ لوگ. ہمارے خدا نہ خواستہ ابھینندن ہمارا پائلٹ ہوتا تو پتہ نہیں ان میڈیا والوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کہنا تھا, اور ابھی تک کسی نے چھوڑنا بھی نہیں تھا. وہ لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں, ایون مار کھانے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں ہم جیتے ہوئے ہیں, ہم یہ ہیں, ہم یہ ہیں. تو وہی بات ہے کہ مدر پدر آزاد نہیں ہونا چاہیے. جو کام جس نے کیا اس کو شاباشی ملنی چاہیے. اور ہمارے جو پائلٹ ہیں یا فوجی ہیں وہ کسی شاباشی کے لیے نہیں لڑتے, یہ بات آپ یاد رکھیں. وہ اس ملک اور قوم کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں. تو یہ جذبہ ہونا چاہیے. وہاں پہ 100 ابھینندن آ جائے, ہمارے ایک حسن صدیقی کافی ہے. اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے, زبردست. اچھا, ایک اور چیز جو تھی, ایک پازیٹیو نوٹ جو تھا, جو پاکستان انڈیا کے بارڈرس کے اندر کافی لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی یار بارڈر کھول دینے چاہیے, اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی. لیکن ایک بارڈر جو پاکستان نے کھولا ہے گرو نانک والا, جہاں پہ سکھ جو ہے وہ جاتے ہیں, اپنا جو بھی ریلیجیس ان کی جو پریکٹس ہے اس کو فالو کرتے ہیں اور بغیر ویزا کے جاتے ہیں. اور جب سدھو صاحب آئے تھے وہاں پہ تو انہوں نے بھی کافی تعریف کی تھی کہ پاکستان گورنمنٹ کا شکریہ کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ اپرچونیٹی کی, ہم یہاں پہ بغیر ویزا کے آ سکتے ہیں. یہ پھر وہی ہماری پاکستان کا سٹانس پروو ہو گیا نا کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا. ہم ہر موقع پہ ہر جگہ پہ یہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا. تو یہ تو پروف ہو گیا. لیکن پھر دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ اگر ہم پہ امپوز کیا تو پھر جواب دیں گے, اور ہم نے پھر دیا. جواب تو ہم دیں گے لیکن پہل نہیں کریں گے. تو یہ اس لیے گڈ جسٹر کے طور پہ ہم نے کیا کہ چلو جی ٹھیک ہے, ہمسائے ہیں تو ہم یہ کر دیتے ہیں. کیا یہ تو تھینک یو ٹو پرائم منسٹر بھی اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ بھی جو یہ کیا ہے. تو انہوں نے تو شو کیا کہ بھائی ہم ایک اچھے ہمسائے ہیں, اور ہم نے یہ گرو نانک والا جو کیا ہے ہم نے, تو یہ تو. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ یہ ایک اسٹیپ ہے کہ اگر گورنمنٹ, دونوں گورنمنٹس بارے میں سوچیں تو پاکستان اور تیار ہے کہ جنگ کو چھوڑنے کا اور بھائی چارہ ہو اور بارڈرز کھولیں تاکہ بزنس بڑھے دونوں کا نا. ایک ہاتھ سے تالی نہیں بائی سکتے, یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں. ہم جتنا بھی لینینٹ ہو کے نا ان کو ہم آفر کریں, وہاں پہ RSS آئیڈیالوجی ہے, وہ اسی پہ تو ووٹ لیتے ہیں. بہت
ایسے چانسز ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارے جو بھائی یو اے ای میں یا گلف کنٹریز میں کام کرتے ہیں, آپ ان سے دیکھیں, ان کے ساتھ ہندو, مسلمان, انڈین کٹھے رہتے ہیں, کٹھے بیٹھتے ہیں, وہ کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. پرابلم کہاں ہے؟ انڈیا میں آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی اس میں. اب دیکھیں کوئی آپ کا الیکشن وہاں پہ ہے, آپ پاکستان کو گالیاں دینے کے بغیر آپ الیکشن جیت ہی نہیں سکتے. ہم تو نہیں دیتے پاکستان اور مسلمان بھی کسی حد تک. ابھی دیکھیں نہیں, آپ ہمارے الیکشن دیکھیں نا, کوئی بھی لیڈر ہے کسی بھی پارٹی کا, آج تک اس نے کوئی گالیاں دی ہیں انڈیا کو؟ ہمارا کام ہی نہیں ہے. وہ ہمارے نام پہ الیکشن کرواتے ہیں, ہمارے نام پہ وہ جیتتے ہیں اور ہمیں ہی گالیاں دے کے حکومت کرتے ہیں. ہم تو نہ کبھی جنگ چاہتے ہیں, دنیا کو بھی ہم کہتے ہیں ہم تو جنگ نہیں چاہتے ہیں. کیونکہ دنیا کو صحیح آپ کہیں کہ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان یا پاکستان کا ٹیگ جاتا ہے, اب انفارچونیٹلی ایک ٹیررسٹ لوگ ان کے ذہن میں گھسا دیے فورن میڈیا نے بھی کہ یہ لوگ ٹیررسٹ ہوتے ہیں, جو ٹوپی پہنتے ہیں, شلوار قمیص پہنتے ہیں, یہ لوگ خطرناک سے ہیں. تو ان کے لیے بھی یہ میسج ہے یار کہ ہم تو ایک اسٹیپ لے رہے ہیں, تو ظاہر بات ہے ہم نے تو پروف کیا ہے, لیکن ہم نے اپنی حفاظت بھی تو کرنی ہے. نہیں بالکل کرنی ہے جی. ہم اس طرح تو نہیں کہ ایک بندہ مارنے آیا تو آپ کے چیز سے مارے. نہیں بالکل. اچھا, اس کے اندر ایک چیز, ہم جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے پاکستان کی, کیونکہ یہ جو پورا ایریا ہے پاکستان انڈیا, پہلے تو ایک ہی تھا یہ پارٹیشن سے پہلے, اور شروع سے فوجیں یہاں پہ آ رہی ہیں اس چیز کو فتح کرنے کے لیے. برٹش آیا, اس سے پہلے بھی لوگ آئے, مسلمان بھی پہلے ادھر آئے کہ یہ ہندو راج جو تھا. تو ایسی کیا سچویشن ہے یہاں پہ, اور زیادہ اچھی لوکیشن کس چیز کی, پاکستان کی یا پھر انڈیا کی؟ وہ تو میں نے جیسے پہلے بتایا نا کہ پاکستان کی اگر لوکیشن بنگلہ دیش کے پاس بنگلہ دیش ہوتا تو آپ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں. اگر آپ کی لوکیشن سری لنکا کے پاس ہوتی تو آپ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی لوکیشن دی ہے کہ دنیا آپ کو چھوڑ ہی نہیں سکتی. آپ ایسے وہ ہڈی کی طرح گلے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ جو مرضی ہو جائے, آپ کو نہ وہ ڈیفالٹ کرنے دیں گے تو نہ وہ چھوڑیں گے, کیونکہ ایک پاورفل مسلم کنٹری ہے اور دوسرا نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, تو اس کو وہ اس طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے کہ ان کو چھوڑ دیں. اور لوکیشن تو ایسی ہے کہ جہاں پہ آپ سینٹرل ایشین اسٹیٹس دیکھ لیں, ایران دیکھ لیں, انڈیا دیکھ لیں, چائنا دیکھ لیں, ان کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو چھوڑ کے کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی, آپ کو دنیا اگنور کر ہی نہیں سکتی. بس اپنے معاملات تھوڑے سے صحیح ہو جائیں تو اس پاکستان کو کوئی ترقی سے روک ہی نہیں سکتا. آپ اس طرح زبردست بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ تو میں کہتا ہوں کہ آپ لیڈر بن سکتے ہیں اگر آپ بننا چاہیں. جو گوادر کی سائڈ پہ آتی ہیں میتھس آتی ہیں, افواہیں آتی ہیں, رومرز آتی ہیں کہ ہمسائے ملک جتنے بھی ہیں وہ بننے نہیں دے رہے اس کو, بات ٹھیک ہے وہ چاہتے ہیں کہ نہ بنے. وہ تو آپ کو ایک میں بات بتاؤں نا, ہوسٹائل ایجنسیز جو ہیں نا اراؤنڈ دا ورلڈ, وہ تو آپ کو ڈی اسٹیبلائز کریں گے. وہ تو نہیں چاہیں گے نا کہ آپ ترقی کریں, لیکن آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے. ابھی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ڈالروں کے لیے لڑتے ہیں, فلانے کے لیے, پھر وہی بات. آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی انٹرنل انٹیلیجنس ایجنسیز اور انٹرنیشنل لیول پہ دن رات کیا کچھ کر رہی ہیں آپ کو نہیں پتا. کتنے خطرات میں آپ کو بتا دوں, ہمارے کتنے, یہ لوگ تو کہتے ہیں نامعلوم افراد, میں آپ کو بتا دوں کتنے ہمارے نامعلوم افراد اور نامعلوم آفیسرز شہید ہو جاتے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ان دا لائن آف ڈیوٹی. دنیا کے کس کونے میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کی خاطر. اندرونی آپ کے ہر جگہ پہ. یہ تھوڑی ہے کہ صرف یونیفارم والا لڑ رہے ہیں, جو آپ کے نامعلوم افراد ہیں وہ بھی تو لڑ رہے ہیں. کہاں لڑ رہے ہیں, ان کی قربانیاں کسی کو نہیں پتا. قوم کو یہ سوچنا چاہیے جو آپ رات کو آرام سے سو رہے ہیں نا, وہ جاگ رہے ہیں. یہ بات غلط ہے کہ جی وہ یہ کر دیے تھے, وہ کر دیے. وہ تو بڑے آسان ہے گالیاں دینا, لیکن سیکیور انہی لوگوں کی وجہ سے. کہ بارڈر آپ کا سیکیور, آپ کی بات ٹھیک ہے نا کہ پتہ نہیں کتنی ایجنسیز کے لوگ کہاں موجود ہیں, آپ کو کیا پتہ ہے. بالکل وہ کتنی محنت سے کر رہے ہیں, اور اس کے برعکس ہمارے لوگ بھی سول کپڑوں میں کتنی محنت کر رہے ہیں نا, راتوں کو نہیں سو رہے, کتنے دن نہیں سوتے. آپ صرف وزیرستان کا بارڈر دیکھ لیں نا, پنجاب والا تو پھر بھی میدانی علاقہ ہے. آپ صرف وزیرستان کا بارڈر دیکھیں تو آپ کو
خوف آئے گا کہ یار ادھر رہیں گے کس طرح, دن رات کس طرح گزاریں گے, اور یہاں پہ کھانا پہنچے گا کس طرح, وہاں پہ بھی کھڑے ہیں. تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں, کیسا ایکسپیرینس رہا ہے وہاں کا, وہاں پہ کس طرح لائف اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ ڈیوٹی ٹائمنگز نہیں ہوتی کہ آپ سوچیں گے نا کہ ڈیوٹی ٹائمنگ. اب آپ ایک پوسٹ پہ کھڑے ہیں بارڈر پہ, آپ کو یہ نہیں پتہ گولی کہاں سے آئے گی. اکراس دا بارڈر آپ کو فائر ہوتا ہے نا, آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا, لیکن آپ کے ساتھ جوان ہیں, 8-10 جوان ہیں, اور آپ اس پوسٹ پہ کھڑے ہیں. اب اوپر اللہ ہے اور نیچے دہشت گرد ہیں. تو وہ رات گزارنا مجھے ان لوگوں سے پوچھنا ہے کہ جو راتوں کو بڑے سکون کی نیند سوتے ہیں نا, تو وہ ذرا سوچ لیں کہ اس پوسٹ کے اوپر بھی 10-15 لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ جاگ رہے ہیں, تبھی آپ سو رہے ہیں. کہ اتنا آسان نہیں ہے وہ ایریا, اس پوسٹ تک چڑھنا ہی سویلین کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ اوپر چڑھ کے جائیں. لیکن وہ لوگ وہاں پہ بھی پہنچ کے, ہمارے جوان اور آفیسرز وہاں پہ بھی سرو کر رہے ہیں. تو وہاں پہ کھانے پینے کا کیا سین ہوتا ہے؟ نہیں, ہمارا تو اپنا آرمی کا سپلائی چین ہوتی ہے نا, وہ تو سپلائی کا ہماری جو کور ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. وہ تو ہماری جہاں پہ بھی آپریشنز ہوتا ہے یا ایکسرسائز ہوتی ہے یا ایریا, اس میں تو ہمارے اپنے روٹس لگتے ہیں. ہمارا جو سپلائی والے ہیں وہ کھانا شانا لاجسٹک سارا کچھ وہ پہنچتا ہے, وہ ایک پوری لائن ہے. وہ سب چیز کی SOPs بنی ہوتی ہے. ایک جوان بھی کھڑا ہے نا, چاہے وہ کوئی بھی ڈیوٹی دے رہا ہے, اس کے پاس گرم کھانا بھی پہنچے گا, گرم چائے بھی, گرم حلوہ بھی, گرم سب کچھ گرم پہنچے گا, ٹھنڈا نہیں پہنچے گا. جوان کا خیال رکھا جاتا ہے. تو اس میں اگر کوئی وائلڈ لائف ایکسپیرینس آپ کا رہا ہے؟ نہیں یار, سچ تو کوئی نہیں ہے, کیونکہ ایسی جگہوں پہ بس یہی ہے. یہ جنگلات کے اندر بھی رہے ہوں گے آپ کسی آپریشن کے تھرو, یا پھر ویسے وہاں پہ جب فائر ہوتا ہے تو وہاں پہ جو وائلڈ لائف ہے وہ ویسے ہی بھاگ جاتی ہے. ویسے نہیں ہے. دوسرا یہ چولستان میں ہوتے ہیں, ہرن وغیرہ ہوتے ہیں, لیکن وہ گورنمنٹ کی طرف سے منع ہے, وہ اس پہ آپ نہ فائر کر سکتے ہیں نہ کچھ, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. کھانے پینے کا کیا, اگر آپ ایسی جگہ پہ جہاں پہ آرمی کی سپلائی نہیں, کسی آپریشن پہ گئے ہوئے یا کسی خاص جنگل میں گئے ہوئے, کسی راستے کے تھرو جانے, نہیں ہر جگہ ہوتی ہے, آپ کو پہنچایا جاتا ہے. نہیں ہوتی تو آپ کو جس طرح سیاچن ہے تو وہاں پہ آپ کو راشن دیا جاتا ہے, تو وہ راشن دے کے وہ آپ اپنا کھانا بنا سکتے ہیں. آپ کو بس 15 دن کا راشن دیا جاتا ہے, 20 دن کا. جب موسم کلیئر ہوگا تو نیچے سے پارٹی آئے گی, وہ راشن لے آئے گی, تو آپ کو مٹی کا تیل بھی ملے گا, کیروسین آئل بھی ملے گا, آپ کو سب کچھ ملے گا. آپ اپنے اگلو میں بیٹھ کے آپ پکائیں اور کھائیں. وہ سب کچھ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جی فوج آپ کو چھوڑ دے کہ ہاں جی ہماری ادھر ایک پارٹی ہے, ادھر پوسٹ پہ بیٹھی ہے تو اب بھول گئے جی کھانا نہیں پہنچ سکتا. یہ نہیں ہو سکتا, کھانا پہنچے گا. اچھا. دوسرا یہ کہ ہمارے جو افسر ہوتے ہیں, میرے خیال سے جو امریکن فوجی ہم دیکھتے ہیں موویز کے اندر بھی, ویسے بھی پوڈ کاسٹ کے اندر, وہ بلکی ہوتے ہیں ذرا نا, مسلز ہوتے ہیں ان کے, اور ان کو بہت زیادہ خوراک چاہیے ہوتی ہے. انڈین اور میرے خیال سے پاکستانی بھی جو ہمارے فوجی ہیں وہ تھوڑے لین ہوتے ہیں اور پھرتیلے ہوتے ہیں, ایسا ہی؟ ہاں, وہ تو کھانے پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. ابھی دیکھیں جی وہ کون سا گوشت کھاتے ہیں, ہمارے کون سا گوشت. ایک بات, فیٹنی چیزیں وہ زیادہ کھاتے ہیں. امریکنز کا ویسے بھی سائز بہت بڑا ہے. آپ نارمل بھی کپڑوں میں بھی جائیں نا تو وہ آپ کو شاپ کیپر کہہ دیتے ہیں یار یہ امریکن سائز ہے, یہ ایشین سائز ہے. ان کا ویسے ہی بلڈ اپ ایسا ہے. پھر وہی میں بتاؤں گا کہ اگر آپ اس سے امپریس ہے نا کہ جی بلٹ اور باڈی بلڈ, تو پھر کبھی امریکن کو کہیں کہ گراؤنڈ پہ آ کے پھر ہمارے SSG سے لڑ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. کیونکہ اس میں انڈیورنس جو ہے نا وہ اتنے بلکی باڈی کے اندر مشکل ہو جاتی ہے. نہیں جی, اگر آپ بلکی باڈی کو دیکھ لیں یا باڈی بلڈر کو دیکھ لیں اور شو پیس کو دیکھ لیں, اف یو کین ناٹ فائٹ ود CD-70 اینڈ چیتا شوز والے گائے کے ساتھ, طالبان کے ساتھ, تو اس آرمی کو کیا کرنا ہے ہم نے. افغانستان میں کیا ہوا, تو پھر آپ صرف موویز ہی بنائیں بالی ووڈ کی طرح, وہیں پہ بھی آپ جنگیں بھی جیتیں گے اور سب کچھ کریں گے. پتہ تب چلتا ہے جب میدان میں مقابلہ ہو, اور ہمارے جو جوان ہیں اور ہمارے جو افسر ہیں وہ چیتوں کی طرح لڑتے ہیں. ایسے میں نے افسر دیکھے ہیں کہ اس کو بلٹ لگی ہوئی ہیں لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا, وہ جا رہا ہے آگے. یہ کیا ہے, یہ پلاٹ اس کو لے کے جا رہا ہے. آپ اس سویلین نے نا کبھی, پبلک نے ہماری نے کبھی لائیو آپریشن نہیں دیکھا, تب ان کو پتہ چلے کہ یار گولیاں لگنے کے بعد G3 کا یا AK-47 کا فائر لگے نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے سے ½ کلو گوشت نکال کے لے گئی ہے. کیسا فیل ہوتا ہے؟ نہیں اس ٹائم تو نہیں فیل ہوتا کیونکہ وہ گرم ہوتی ہے. اچھا. لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں, جب بلٹ آپ کو لگتی ہے نا تو
فرنٹ سے تو چھوٹا ایک سوراخ ہوتا ہے, پیچھے سے آدھا کلو کا گوشت لے کے نکلتی ہے وہ. اچھا, اس طرح کا سوراخ نہیں ہوتا چھوٹا؟ وہ نہیں, پیچھے سے جب نکلتی ہے نا تو وہ پھر اب گوشت کا ٹکڑا لے کے نکلتی ہے سر. اگر جب آپریشنس کے اندر ہو, اگر ایسی گولی لگ جائے کسی ساتھی کو, کسی ٹیم ممبر کو, تو ایسی ٹریننگ ہوتی ہے آپ لوگوں کی اس کو مینیج کیا جائے؟ دیکھیں ہم فرسٹ ایڈ بھی کرتے ہیں. دیکھیں ہم دی آفیسر, کیونکہ بی پی ڈراپ کر جاتا ہے نا آپ کا, جس طرح آفیسر اینڈ دی لیڈر ہو از لیڈنگ دی آپریشن, ہی از ریسپانسبل فار ہز ٹروپس. ہمارا کوئی بھی جوان یا آفیسر زخمی ہوگا یا شہید ہوگا, اس کو پیچھے نہیں چھوڑا جا سکتا, اس کو اٹھا کے لے کے آئیں گے. فرسٹ ایڈ ہمارے پاس ہوتی ہے اپنی, ہمارے پاس پٹیاں بھی ہوتی ہیں, ہمارے پاس تھائیوڈین بھی ہوتا ہے, ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ایک باکس میں آ سکتی ہیں ہمارے بیگ میں, وہ ہم اپنے ساتھ کیری کرتے ہیں. زیادہ ہوگا تو ہم اس کو پیچھے بھجوا دیتے ہیں, بیس ہوتی ہے, ہاں کسی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. ہمارے پاس اسٹریچر ہوتے ہیں, ہمارے پاس ویسے بھی کندھے پہ ڈال کے اس کو پیچھے لے جائیں تو اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. صحیح. لیکن ایسے بھی چیتے دیکھیں جن کو گولیاں لگی ہوئی ہیں پھر بھی آگے جا رہے ہیں. اچھا, پھر بھی کے ساتھ ایسے جوان اور ایسے آفیسر, ینگ آفیسر دیکھیں ہیں کہ جو لیڈ کر رہے ہیں ان کو کہتے ہیں سر آپ پیچھے ہو جائیں, آپ کو وہ کہتا ہے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. تو یہ دل گردہ چاہیے ایسے. یہ مشینیں نہیں دیں گی آپ کو. تو یہ میں کہتا ہوں نا کہ جگرا لڑتا ہے, ویپنز نہیں لڑتے. ایک آرمی آفیسر تھے, میں نام نہیں لوں گا, ان کا ایک پوڈ کاسٹ آیا تھا انڈین کا نا, تو انہوں نے کہا تھا یار کہ یہ جوش جذبہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن یو گیٹ وٹ یو پے فار دا آرمی. جو آپ پیسہ لگا رہے ہیں اتنا آپ کو ملے گا. جوش جذبہ ایک جگہ تک کام آتا ہے, اس کے بعد کام نہیں آتا. وہ جس افسر کی آپ بات کریں اس کا کام ہی یہی ہے بولنا, وہ آ کے اس کا کام ہی یہی ہے. آپ نے, میں اب اس ٹاپک پہ آنا نہیں چاہتا, نام لیے تو نہیں اس آپریشن پہ آنا نہیں چاہتا جہاں پہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنی جو بٹالین تھی یا جو آپریشنز تھے اس میں مسلمانوں کو آگے رکھا, پھر سکھوں کو رکھا, پھر گورکھوں کو رکھا, پھر ہندوؤں کو رکھا. اب آپ اندازہ کر لیں کہ ایک اتنی بڑی فورس وہ آپ سے لڑنے آ رہی ہے اور آپ نے آگے مسلمان کر دیے کہ ان کو ماریں پہلے, اس کے بعد سکھ. اور جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو مسلمان کہتے ہیں ہم تو لڑنا ہی نہیں چاہتے, سکھ کہتے ہیں ہم نے تو لڑنا ہی نہیں ہے. تو اتنی بڑی ریوڑ رکھنے کا فائدہ جب آپ لڑنا ہی نہیں چاہتے. کام تو لڑنا ہی ہے نا. ہم الحمدللہ تھوڑے ہیں پر کام کے پورے ہیں. اور یہ جو 9/11 کے بعد ہماری فوج بن گئی ہے نا, میں چیلنج سے کہتا ہوں آپ کو, کسی کا باپ نہیں لڑ سکتا پاکستان فوج کے ساتھ. یہ میرے آج آپ الفاظ یاد رکھیں. میری فوج وہ بن گئی ہے کہ کسی کے تصور میں بھی نہیں ہوگی. صحیح. یہ وہ فوج نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ جناب اس کو ہر کوئی چڑھائی کر کے دکھائے. ٹریننگ ایسی ہوئی ہے, ٹریننگ اور جو مار کھائی ہے نا وار اینڈ ٹیرر میں, اس سے یہ کندن بن گیا. تبھی اس کو وار اینڈ ٹیرر میں یوز کیا گیا, کسی وجہ سے یوز کیا گیا. میں کہتا ہوں یہ ہماری, دیکھیں ہم نے نقصان تو بہت اٹھایا, بہت نقصان ہوا, لیکن ہمارے فوج کے لیے بہت زبردست موقع تھا کہ ہماری جو فوج ٹرینڈ ہوئی ہے اور مار کھائی ہے, اور کسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے دنیا میں کوئی کنٹری آپ پہ اٹیک کرتا ہے وہ مشکل نہیں ہوتا. اچھا, جو پاکستان آرمی نے جنگ لڑی ہے نا, جو پبلک کے ساتھ, یہ ٹیررسٹ کے ساتھ, یہ دنیا کی سب سے گوریلا وارفیئر, یہ سب سے مشکل جنگ ہوتی ہے. آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ میری پبلک کے بیچ میں ٹیررسٹ کون سا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں نا, وہاں تو وردی پہن کے آپ بازار سے گزر رہے ہیں, وزیرستان کا کوئی ہے چھوٹا سا بازار, اب اس میں پبلک ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں وہ دہشت گرد کون سا ہے جو مجھ پہ فائر کرے گا. یہ جنگ مشکل ہے. اور اس جنگ کو جس طرح پاکستان آرمی نے لڑا ہے اور الحمدللہ اس ناسور کو ختم کیا, وہ زبردست کام کیا. اور میں چیلنج سے کہتا ہوں کسی کا باپ بھی پاکستان کی طرف نہیں دیکھ سکتا, چاہے وہ کوئی بھی کنٹری ہو. اب یہ ذہن کر لیں, میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا, لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کسی کا باپ بھی پاکستان کو نہیں دیکھ سکتا بری نظر سے. صحیح. چلے جی. اور وزیرستان میں ابھی بہت الحمدللہ حالات بھی ٹھیک ہیں, الیکشن بھی ہوئے وہاں پہ, کوئی اتنا وہ بھی نہیں ہے, ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہو رہی ہے.
مجھے بلکہ آج ہی کوئی بندہ بتا رہا تھا کہ میں جی گیا تھا بنو سے میرن شاہ کوئی 2004 میں 6 میں، تو بڑا بیکورڈ علاقہ ہے. میں نے کہا شاید آپ آج جائیں تو آپ کو پتہ چلے وزیرستان کی کیا حالت ہے. کیا روڈز بن گئے ہیں، کیا کیڈٹ کالجز بن گئے ہیں، کیا ہاسپٹلز بن گئے ہیں. یہ سب کس نے کیا؟ اور جو پرانی مارکیٹیں تھیں وہ توڑ کے نئی مارکیٹیں بنا کے انہی لوگوں کو آرمی نے دے دیں کہ آپ کے کاروبار بھی چلیں. دیکھیں آرمی کا یہ نہیں ہے. ابھی جنرل باجوہ جب چیف آف آرمی اسٹاف تھے تو انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی پاکستان کے جو بیسٹ 12-13 جو امیر ترین بزنس مین ہیں، بڑے بزنس مین، ان کے ساتھ. تو کہیں وہ بزنس مین نے کہا کہ جنرل صاحب آپ نا وزیرستان کی طرف سے نا اسمگلنگ بند کر دیں. تو جنرل صاحب نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں وزیرستان کی طرف سے ٹوٹل اسمگلنگ بند کر دیتا ہوں، لیکن مجھے آپ یہ لکھ کے دیں کہ آپ جتنی فیکٹریاں وزیرستان میں لگائیں گے. صحیح بات ہے، کچھ تو دیں. میرے وزیرستان کے لوگوں سے میرا تعلق ادھر ہی سے ہے نا. اب میرے وزیرستان کے لوگوں سے زمین نہیں ہے، گندم نہیں لگا سکتے، فصل نہیں لگا سکتے، فیکٹریاں نہیں ہیں، وہ کہاں سے کھائیں؟ یہی تو مسئلہ ہے. وہ کہاں سے کھائیں؟ اگر وہ چھوٹے موٹے ٹائر لاتے ہیں، اسپیئر پارٹ لاتے ہیں، یار وہ اتنا وہ نہیں ہے، وہ بھی تو کھائیں گے نا. اگر وہ نہیں کھائیں گے تو وہ بھی دہشت گردوں کے ساتھ ملیں گے کہ ہمیں پیسے دیں. دہشت گرد اور آپ کی باہر کی ایجنسیز کیا کر رہی ہیں؟ ان لوگوں کو پیسہ دیتی ہیں، غریب کو پیسہ دیتی ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اسلام کے نام پہ اس کو لڑاتے ہیں اور پھر اسلام کو بدنام کرتے ہیں. تو پھر جنرل صاحب نے کہا آپ وہاں فیکٹریاں لگائیں، میں بند کر دیتا ہوں. جب فیکٹریاں لگیں گی تو روزگار ملے گا، جب روزگار ملے گا تو ترقی ہوگی، جب ترقی ہوگی تو اسکول کالجز تو اس ایریا میں پھر امن ہی امن ہے. ایسا ہی ہے نا، کیونکہ حضرت عمر نے جب قحط کا زمانہ آیا تھا مکہ مدینہ میں تو جو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے وہ روک دی تھی. کبھی اب لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں، وہ پرووائڈ ہی نہیں کیا جی. تو جب اس حالات کے اندر مسائل کچھ اور ہیں، ہمارے پہ ایک بندے کو کچھ دے نہیں رہے اور ساتھ سزا بھی دے رہے ہیں، بالکل اس کے نسلوں میں باغی پیدا ہوں گے. پھر تو صحیح بات ہے. تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے یہ چیز کہ بھائی یار ایک چیز پرووائڈ کریں. اس کے بعد جب سینیریو ایسا آتا ہے نا، ابھی دیکھیں عراق میں یا سیریا میں ایسے جنگ کے حالات آ گئے تھے کہ جب لوگوں نے کتے کھانا شروع کر دیے، مولویوں نے فتوے دیے ہیں کہ جی آپ حرام کھا سکتے ہیں. حالات تھے نا، اللہ نے تو اجازت دی ہے کہ جب جان بچ سکتی ہے نا تو آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں. ایسے ہی یہاں پہ بھی یہی ہے، یہاں پہ بھی یہی ہے. بالکل اپرچونیٹیز پہلے دیں اور دوبارہ پھر بعد میں کوشچن کریں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو. بالکل. تو بس میری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ جو مرضی کریں، فوجیوں کو اور فوجی افسروں کو آپ کے ایک سینٹنس سے بہت تکلیف پہنچتی ہے، خدا را وہ تکلیف نہ دیں. آپ کا ایک کلپ جو ہے نا کسی بھی پبلک کا، کسی بھی صحافی کا، وہ جب دیکھتا ہے نا جو جوان کھڑا ہے، میرا جوان وہاں پہ وزیرستان میں یا بارڈر پہ، تو میں نے ایسے دیکھے جو روئے ہیں کہ سر میرے ساتھی ساتھ شہید ہو گئے، اور یہ دیکھیں کیا بولتے ہیں. بس اس سے گریز کریں، باقی انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا، باقی کوئی مسئلہ نہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کے آنے کا، یار بہت مزہ آیا. میں تو جب بھی یار فورسز کے بندے سے بات کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، فیوچر میں بھی انشاءاللہ کریں گے ڈیٹیل میں. یہ تو ہمارے ایک متس تھی جو بہت ضروری ٹاپکس تھے. نہیں بہت ضروری، اور لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ اصل حقیقت کیا ہے اور پروپیگنڈا کیا ہے. بس اتنی بات.